احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں۔ پنجاب ایک نیچرلی بڑا صوبہ ہے اور یہ تقسیم سے پہلے سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں نے ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے یا پروپیگنڈا کچھ زیادہ ہی ہوا ہے؟ میاں صاحب، تقسیم کے بعد جو 1 یونٹ میں جو صوبے آئے، وہ مغربی پاکستان جو بنا، اس میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اب بھی 4 صوبے ہیں اس ملک کے، ان چاروں کو میں سے 3 صوبے پختونخوا، سندھ، بلوچستان، ان کے عوام کو اکٹھا کر لیا جائے تو اب بھی پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بھی جد و جہد تمام انڈیا میں تھی، لیکن پنجاب میں انہوں نے نہیں کی۔ آپ کا یہ جو تسلسل کے ساتھ جو یہ حالت ہے کہ ابھی تک پولیٹیکل اویکننگ ہونی چاہیے، پروگریسو قسم کی اویکننگ، جمہوری نقطہ نگاہ سے پنجاب بڑا صوبہ ہونے کے باوجود اس راج پر نہیں اترتا۔ یہ جمہوریت، ہیومن رائٹس اور عوام کے دکھ درد میں شریک ہوتا، اس سٹینڈرڈ پہ یہ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی صاحب، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی حکمران رہی۔ یونینسٹ پارٹی سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی تھی۔ اس وقت جب پورے انڈیا کے اندر یا انڈیا کے بہت سارے حصوں میں فرقہ وارانہ فسادات تھے، فسادات سے بچا رہا۔ لوگ ملٹری میں گئے، دوسرے صوبوں کے لوگ جو تھے وہ بھی سروسز میں گئے۔ یہاں پہ لوگوں کا پولیٹیکل شعور نظر آیا کہ جب 46 کے الیکشن ہوئے، اس بنیاد پہ ہوئے کہ انڈیا کو تقسیم ہونا ہے، پاکستان بننا ہے، تو پنجاب سے آخر میں اس بات پہ موٹیویٹ ہوا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیکل شعور تھا؟ کہ آپ نے تاریخی نقطہ نگاہ سے سوال کیا تو ضروری نہیں کہ میں اس سے 100% ایگری کروں۔ کئی حصوں سے میں ایگری کرتے ہوئے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر فیوڈلزم تھی، سکندر ایاز یا خضر ایاز، یہ اس قسم کے جو فیوڈل تھے، جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، جو انگریز ڈی سی کے بھی صبح سلام کرنے جاتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم سیکولرزم، غلامی کا نام سیکولرزم رکھیں تو یہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے غلام رکھا ہوا تھا پنجاب کے لوگوں کو، کیونکہ یہ دیہاتوں کے مالک تھے۔ یہ جاگیردارانہ نظام تھا، سیکولر نظام نہیں تھا، کوئی ڈیموکریٹک سسٹم بھی نہیں تھا۔ یہ انگریز کو رکھنا چاہتے تھے اپنے مفاد کے تحت، کہ ان کا مفاد یہ تھا کہ ان کی جاگیریں قائم رہیں۔ پاکستان بننے کے بعد انہی جاگیروں کے ناطے انہوں نے سال ہر سال حکومت کی، بلکہ ابھی تک کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں سارے یہی موجود ہیں۔ یہ بتائیں، پنجاب کے لوگوں نے، پنجاب کے زمینداروں نے اپنی زمینیں تقسیم نہیں کی، کیا سندھ کے لوگ اپنی زمینوں کی تقسیم کرا چکے ہیں؟ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی لوگوں کے پاس زمینوں کے بڑے قطعات ہیں، سندھ میں تو پنجاب سے بھی زیادہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ پھر پنجاب کو گالی کیوں پڑتی ہے؟ اب میں سیدھی بات کروں کہ جی یہ پنجاب میں اگر فیوڈل سسٹم ہے اور سندھ میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی سرداری سسٹم ہے، آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ سارے ملک میں یہ سسٹم موجود ہے، تو پھر پنجاب کو گالی کیوں پڑتی؟ یہ اس لیے کہ پہلے تو یونائٹڈ انڈیا میں ایسے یو پی سی پی والے بھی صوبے تھے جو بہت بڑی، میرا مطلب ہے جن کی آبادی تھی۔ یہ موجودہ پاکستان میں پنجاب کی پاپولیشن، سارے صوبے اکٹھے کر لو، 3 صوبے، ان کی پاپولیشن سے پنجاب کی زیادہ ہے۔ تو اب وہ سمجھتے ہیں دوسرے صوبے جو ہیں کہ یہ پنجاب ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے، پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ مسئلہ ڈالا فیوڈلز نے، انہوں نے جو حکومت میں شامل تھے، انہوں نے جس وقت 1 یونٹ بنا لیا تو اس 1 یونٹ کو رول کیا پنجاب نے، کیونکہ چھوٹے صوبے تو اس کے ایک قسم کے انڈر آ گئے کہ ساری بیوروکریسی پنجاب کی تھی، فوج پنجاب کی تھی، زیادہ
جو مسئلہ ہوا، جتنی ڈکٹیٹرشپ آئی ملک میں، وہ ایوب خان کے بعد سارے کے سارے پنجابی تھے. پرویز مشرف بھی پنجابی تھا؟ تقریباً پنجابی تھا. کیسے وہ پنجابی کراچی تھا؟ سے وہ مادر نہیں؟ کراچی مہاجر تھا. وہ تو یحییٰ خان بھی پنجابی تھا؟ یحییٰ خان بھی پنجابی تھا، وہ بھی پنجابی تھا. اس کے سارے رویے، ساری اس کی زبان، ایوری تھنگ. یہ ایک بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جس کا بھی رویے رویہ، بھی جو ہیں، جس کا رویہ ناقص ہو، اچھا نہ ہو، ڈکٹیٹرانہ ہو، تو وہ پنجابی ہے. ہاں بالکل پنجابی. اس لیے پنجابی ہے کہ جس وقت آپ کی فوج میجورٹی میں ہو، دو صوبوں میں، ایک صوبہ خیبر پختونخوا جو سرحد کہلاتا تھا، اس میں فوج تھی، یا پنجاب کی فوج تھی. پنجاب اس لیے زیادہ متون ہوا، صوبہ پختونخوا اس لیے بچا رہا کہ وہاں پر نیشنلسٹ آ گئے. نیشنلسٹوں نے حکومت بھی کی، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ معاملات. 1 یونٹ کے بعد چھوٹے صوبوں کو جو رول کرتا تھا وہ پنجاب کرتا تھا. عدالتیں بھی پنجاب میں تھیں، ہائی کورٹ لاہور میں تھا. جب پشاور سے یا صوبہ خیبر پختونخوا سے رٹوں کے لیے کوئی چلتا تھا انصاف لینے کے لیے، تو وہ لاہور آتا تھا. بلوچستان سے اگر کسی نے انصاف لینا ہے تو وہ لاہور آتا تھا، اور سندھ سے جس نے آنا ہے وہ لاہور آتا. یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، اب خیبر پختونخوا کے کسی بندے کا کیس ہوگا جو فیڈرل سے متعلقہ ہوگا، تو اسے جانا پڑے گا اسلام آباد. پنجاب کے لوگوں کو بھی اسلام آباد جانا پڑے گا، بلوچستان کے بھی، اور سندھ کے لوگوں کو بھی جانا پڑے گا. تو کیا اس بنیاد پہ اسلام آباد کو بلیم کیا جانا چاہیے؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کا سوال اپنی جگہ. اگر 1 یونٹ میں لاہور دارالحکومت بنتا ہے تو لازمی بات ہے کہ مختلف صوبوں یا علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کا اگر صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ تعلق ہوگا، اگر ڈی سی اے سی سے متعلقہ نہیں ہوگا، کمشنر سے متعلقہ نہیں ہوگا، تو اسے مطلب لاہور آنا پڑے گا. 1 یونٹ کی تو مخالفت کی جا سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ خیبر پختونخوا کے بندے کو اپنے مسئلے کے حل کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے، لہذا پنجاب کو بلیم کرے. سیدھی ہے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن سوال اس چیز کا ہے کہ ایک ملک جس میں 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ 1 یونٹ کے ناطے دارالخلافہ بنا لیتا ہے. 3 صوبے جو ہیں اس کے آ کے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، یہ ایک بہاولپور سے بھی بندہ چلتا ہے، وہ بھی آتا ہے لاہور. کوئٹے سے چلتا ہے، وہ بھی لاہور آتا ہے. پشاور سے چلتا ہے، وہ بھی لاہور آتا ہے. اور سندھ سے چلتا ہے، وہ بھی لاہور آتا ہے. تو اس لیے یہ تو سیدھی 3 چھوٹے صوبوں کی نفرت کو دعوت دی. یہ بتائیے کہ جب 1 یونٹ بنایا جا رہا تھا، کیا خیبر پختونخوا نے متحدہ طور پہ اس 1 یونٹ کی مخالفت کی؟ سندھ نے مخالفت کی، بلوچستان نے مخالفت کی، کسی نے تائید نہیں کی اس 1 یونٹ کی؟ اگر وہاں سے بھی پولیٹیشین نے، لوگوں نے تائید کی، تو پھر اس کا بلیم 1 یونٹ کا بھی پنجاب پہ کیوں ہے؟ میں انڈیویجول تو بات کرتا نہیں کہ چند حکمران، چند پاورفل طبقات، بیوروکریٹ یا فوجی جنرل وہ اٹھیں اور 1 یونٹ بنا دیں، تو اس میں 3 باقی صوبوں کو نہیں میں بلیم دے سکتا کہ ان کے لیڈرز نے یہ اس کی مخالفت نہیں کی. میں 1 یونٹ کی مخالفت، میاں صاحب تاریخی حوالے سے بتاؤں، 1 یونٹ کی مخالفت میں بلوچستان کے لیڈرز سزائے پھانسی ہوئے. ان کو دھوکے سے قید کر کے ایوب خان نے ان کو سزائے موت دے دی، پھانسی لگا دی. 1 یونٹ کی مخالفت صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے کی ہے، اس کا تصور نہیں ہے. سیاسی لیڈرشپ نے 1 یونٹ کی بے پناہ مخالفت. اچھا، 1 یونٹ میں وزیر اعلیٰ کون بنا تھا؟ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب. آپ انڈیویجول باتیں کر رہے ہیں، وہیں سب انڈیویجول نہیں. مسئلہ تو ایک سسٹم کا ہے نا. مجھے تھوڑا سا بتائیے، ڈاکٹر خان صاحب کے ساتھ یا پیچھے ان کے پارٹی اگر کھڑی نہ ہوتی تو کیا اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا؟ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کچھ، تو اسی بنیاد پہ اسے وزیر اعلیٰ بنایا گیا. میاں صاحب، یہ ڈاکٹر خان صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے ہے جی، نئی پارٹی ایک انہوں نے جو بنائی، سرخ پوش تحریک وغیرہ چھوڑ کے آئے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، خان غفار خان باوجود کہ
ڈاکٹر خان صاحب اس کے بڑے بھائی تھے، اور ولی خان جو اس کے بچوں کے برابر تھا، انہوں نے 1 یونٹ کی اور اس کے وزیر اعلیٰ ہونے کی بے پناہ مخالفت کی۔ بھائی صاحب آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ انہوں نے مخالفت کی، لیکن یہ بات تو آپ بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے وہ ایز اے انڈیویجول یعنی فرد کے طور پہ نہیں بنے، بلکہ ان کے پاس ایک ان کے پیچھے نہ وہاں کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو تھا نا۔ پولیٹیکل اس کا ذاتی بیک گراؤنڈ پر میں نہیں چاہتا، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل لیڈرز ڈاکٹر خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے۔ متحدہ انڈیا کے اندر بھی خیبر پختونخوا اس وقت سرحد کہا جاتا تھا اسے، اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ جی جب پاکستان بنا خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھے۔ 1 یونٹ بنا تو اسی وزیر اعلیٰ کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا 1 یونٹ کا، تو آپ اسے انڈیویجول تو نہیں کہہ سکتے نا، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک شخص بکتا ہے ذاتی طور پہ، وہ بک گیا۔ اچھا، بن گیا آج ایک صوبے کا نمائندہ ہے، منتخب نمائندہ ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، منتخب ہے، کل وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں یا کچھ لوگوں کو پسند نہیں، تو آپ اسے کہیں گے کہ وہ بالکل پہلے میری بات کا مجھے دراصل آپ نے جواب دینے نہیں دیا۔ جی فرمائیے۔ کہ آپ نے کہا جی یہ جو وفاقی حکومت ہے یا وفاق ہے، اگر ان کو اب بھی کام پڑے گا تو پھر یہ وہاں جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے۔ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ میاں صاحب 1 یونٹ تو ایک ایول تھی صوبوں کے لیے، تو اب 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبے جو ہیں تمام اپنے وہ پولیٹیکل حالات کے تحت ان کو پوری آزادی اور انڈیپینڈنس حاصل ہے، وہ تمام معاملات اپنے صوبے میں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 1 یونٹ ایول تھی، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس ایول ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا صرف پنجاب پہ ہے یا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ہے جس کی سپورٹ دوسرے صوبوں کے لوگوں نے بھی کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 یونٹ کی ذمہ داری وہ پنجاب پر آتی ہے۔ کیسے؟ جی، اور اگر کسی نے سندھ سے ایک انڈیویجول نے سپورٹ کر دیا یا سرحد سے کسی نے انڈیویجول نے سپورٹ کر دیا تو انڈیویجولز میٹر نہیں کرتا۔ اچھا مجھے بتائیے، اس وقت آرمی چیف جنرل ایوب تھا، اس کا مارشل لا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ کنونشن لیگ تھی، اس کا جنرل سیکرٹری اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سندھ سے تھا۔ 1 یونٹ کا وزیر اعلیٰ بنا خیبر پختونخوا کا، جو پہلے وہاں پہ چیف منسٹر رہ چکا تھا۔ اس لیول پہ جا کے آپ کس طرح سے پنجاب کو وہیں سے بلیم کر سکتے ہیں کہ 1 یونٹ کا ذمہ دار جو ہے وہ پنجاب ہے؟ پنجاب اس لیے ذمہ دار ہے، تمام اختیارات جیسے اس وقت وفاق کے پاس ہیں، اسلام آباد، یہ تمام کے تمام لاہور میں تھے، عدالتیں یہاں پر۔ بھائی صاحب دیکھیے، اگر اس وقت لاہور کی حیثیت ایک دارالحکومت کی بن گئی تو اس میں جو عدالتیں تھیں دوسرے صوبوں کے لوگ بھی عدالتوں میں ہوں گے، سیکٹریز تھے وہ دوسرے صوبوں کے بھی ہوں گے، وہ صرف پنجاب سے یا لاہور سے تو نہیں تھے۔ دوسرے صوبوں سے اگر آپ اس وقت کا حساب لگانا شروع کر دیں تو سارے ججز پنجابی تھے، اس میں ہائی کورٹ میں بھی۔ آپ وہ لسٹ دے سکتے ہیں کہ کون کون سے جج اس وقت ہائی کورٹ میں تھے اور وہ سارے پنجابی تھے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایک آدھا اگر شاید وہ پختون ہو، کوئی شاید سندھی ہو، سارے کے سارے پنجابی تھے۔ مجھے اتنی بات تو بتا دیں میاں صاحب کہ آیا یہ 1 یونٹ کا فائدہ کس کو ملا؟ مجھے بتائیے کس کو ملا؟ پنجاب کو۔ مجھے یہ لگتا ہے بھائی صاحب رول پنجاب کر رہا تھا، لاہور سیکریٹریٹ تھا، لاہور رول کرتا تھا، عدالتیں لاہور میں، سارا کچھ لاہور میں، پنجاب کو ریپریزنٹ کرتا تھا، لاہور پنجاب میں تھا، اگر کوئی بینیفیشری تھا وہ سارا کا سارا پنجاب تھا کہ بلا۔ اچھا بھائی صاحب، وزیر اعلیٰ اگر خیبر پختونخوا سے تھا، اگر ایڈمنسٹریشن میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں تھی یا دوسرے صوبوں کی نمائندگی نہیں تھی جن کو چھوٹے صوبے ہم کہتے ہیں، تو who was the responsible? Why not ڈاکٹر خان صاحب؟
being chief minister of صاحب تو رہے تھوڑی دیر کے لیے، مرڈر ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے رہے مرڈر، آپ پورے کے پورے ایک سسٹم کو کیا واقعتاً پنجاب کو بلیم کچھ زیادہ نہیں کیا گیا؟ بلیم اس لیے کیا گیا میاں صاحب کہ بہت عرصہ تک تقریباً انڈسٹری پنجاب میں لگی، جس سے مشرقی پاکستان چیخ پڑا ہے جی کہ ملیں وہاں لگ رہی ہیں، اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، جتنا فیوڈلزم ہوا جو تھے یہاں پر، یہ کہ سارے کے سارے پنجاب میں تھے، غربت تو بے پناہ تھی، پنجاب میں بھی تھی، طبقات تھے جو اونچے بینیفیشری تھے۔ میں پچھلے دنوں کچھ ریکارڈ دیکھ رہا تھا، 93 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اور اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا غلام اسحاق خان، اس نے ختم کی۔ اسحاق خان کون تھا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حمایت یافتہ نمائندہ۔ اس نے حکومت ختم کی، سپریم کورٹ کے پاس رٹ گئی اور سپریم کورٹ نے حکومت بحال کر دی۔ اب پیپلز پارٹی جس کی اس وقت صدارت محترمہ بے نظیر بھٹو کر رہی تھیں، بے نظیر بھٹو کو میں ذاتی طور پہ کئی حوالوں سے بہت بہتر سیاستدان سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپریشیٹ کرتی، انہوں نے اس پہ تنقید کی، اور تنقید کس بنیاد پہ کی؟ انہوں نے کہا کہ چھوٹے صوبوں کے لوگ سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو 90 میں ڈیزالو کی گئی تھی وہ بحال کیوں نہیں کی گئی۔ اب بڑا صوبہ اتفاق سے پنجاب ہے، اس کو بڑا ہونے کی بنیاد پہ ایکسپلائٹ کیا جانا، اس لیول پہ ایکسپلائٹ کیا جانا کہ اگر فیصلہ سپوز غلط بھی تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، تو چھوٹے صوبے کا اس میں کیا قصور تھا؟ بات یہ نہیں ہے، بات سیدھی ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے 58(2) بھی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے اختیار صدر کو دے دیا، جو کہ انلیگل بھی تھا اور انکانسٹیٹیوشنل بھی دے دیا۔ اس کو استعمال غلام اسحاق خان کرتا تھا، اس نے بے نظیر کے خلاف بھی کیا، اسے ڈیزالو کی اس کی حکومت۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی۔ اسمبلی ڈیزالو کو ہونے کا مطلب ہے کہ حکومت ڈیزالو ہو۔ میاں نواز شریف نے ریٹ کی، اس میں سپریم کورٹ نسیم حسن شاہ تھا، اس نے اس کی حکومت بحال کر دی کہ بھئی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور انلیگل ہے، تو بحال ہو گئی۔ اس وقت چھوٹے صوبے بڑے محرومی کا شکار تھے، کیونکہ زیادہ سپریم کورٹ کے ججز یہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا، اور چھوٹے صوبوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تمام فیصلے یہ پنجابیوں کے حق میں دیتے ہیں۔ نواز شریف جو کہ پنجابی تھا، پنجاب سے تعلق تھا، اس نے کہا کہ یہ چھوٹے صوبوں کو وہ نہیں ملتا مفاد جو پنجاب کو ملتا۔